یوں تو لمبا شجرا ہے میرے آقا کا، میرے نبی کے دادا عبد المطلب کو مل گیا میرے آقا کا نور۔ تو جب عبد المطلب کے حصے میں نور سرکار آیا، آب زمزم کا کنواں جو 300 سال سے بند تھا، بے شک 300 سال سے بند تھا، آب زمزم کا کنواں وہ خودوانے کا کام نور سرکار کے صدقے میں اللہ نے نبی کے دادا عبد المطلب سے بے شک کہا میرے عبد المطلب پاک پانی نکالو۔ خواب دیکھے 2 دن پاک پانی نکالو، تیسرے دن خواب میں آواز آئی پاک پانی نکالو۔ مطلب بولے دنیا بنانے والے خالق کہاں نکالوں، کوئی نشانی تو بتا، کہاں نکلے گا پاک پانی؟ آواز آئی ایک کوا آئے گا، صحن حرم میں جا کے بیٹھ جاؤ، کوا آ کر ٹھونگ لگائے گا، جہاں وہ 3 ٹھونگے لگائے گا وہیں گدال چلانا ہے، وہیں سے پاک پانی نکلے گا۔ نبی کے دادا بیٹھ گئے صحن حرم میں، آ کر منتظر تھے کوئی کوا آئے۔ ایک کوا آیا صحن حرم میں، 3 ٹھونگے لگائیں، عبد المطلب سمجھ گئے یہیں سے پاک پانی نکلے گا۔ گدال اٹھایا تھا نبی کے دادا نے، 3 دن محنت کی مگر پانی ظاہر نہیں ہوا۔ 3 دن کے بعد تھک ہار کر بیٹھ گئے، اللہ کی جناب میں جھولی پھیلا کے بولے نبی کے دادا اے میرے مالک، بشارت بھی تیری تھی، نشانی بھی تیری تھی، محنت کرنا کام میرا تھا، 3 دن سے گدال چلا رہا ہوں، پاک پانی نکلا نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تو 10 بیٹے مجھے دے گا تو میں 1 بیٹا تیرے نام پہ قربان کر دوں گا، اپنے بندے کی محنت کو قبول کر لے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کی عزت کی قسم پھر جب گدال چلایا، تیسرے گدال سے اللہ اللہ آب زمزم ظاہر ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کس کے صدقے میں؟ مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں۔ سبحان اللہ، بے شک کعبے کے متولی بنے۔ آج کوئی جامع مسجد کا متولی ہوتا ہے تو اسے فخر ہوتا ہے، میں شاہی مسجد کا متولی ہوں، میں جامع مسجد کا متولی ہوں، کروڑوں سلام ہو نبی کے دادا پر، اللہ کے گھر کے متولی بنے۔ کس کے صدقے میں؟ نبی کے نور کے صدقے میں۔ سردار بنے مکے کے، کس کے صدقے میں؟ نبی کے نور کے صدقے میں۔ اللہ اکبر۔ میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب جب یہ نور جہاں جہاں آتا گیا، مقامات بڑھاتا گیا۔ تھوڑی سی کہانی سن لیں، بہت جلد انشاءاللہ کنٹرول کروں گا۔ اب جب زمزم نکلا، منت پوری کرنے کا وقت آ گیا، اللہ نے 10 بیٹے حضرت عبد المطلب کو عطا کیے۔ 1 بیٹا قربان کرنا تھا، کس کے نام؟ اللہ کے نام۔ تو آ کر کے کہا بیٹو میں نے منت مانی تھی، مجھے قربانی کرنی ہے 1 بیٹے کی۔ پرفتن دور تھا، اللہ اللہ، مگر کسی بیٹے نے انکار نہیں کیا، سب نے اپنے گردنیں جھکا کے کہہ دی ابا جان مجھے قربان کریں، ابا جان مجھے قربان کریں۔ گوپی والا میں رہ کر مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں حساب لگاؤ، بیٹے کی قربانی آسان نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بے شک بہت خوب۔ یار بخار آ جائے بیٹے کو باپ تڑپ جاتا ہے، تکلیف ہو بیٹے کو باپ مچل جاتا ہے۔ کتنا بڑا جگر چاہیے جو اپنے لال کی گردن پر چھری چلا دے۔ تبھی تو کسی نے کہا یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے تختے سلیمانی، یہ آسان ہے کہ انسان دکھ اٹھائے سختیاں جھیلے، یہ آسان ہے کہ انسان جان بھی دے دے بآسانی۔ یہ سب آسان سے آسان تر ہیں جانے من، لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی۔ مگر اللہ اللہ تیار ہے نبی کے دادا اپنے لال کو خدا کے نام قربان کرنے کے لیے۔ 10 کے 10 تیار ہوئے تو آپ نے 10 کے نام کا قرعہ ڈالا کہ جس کا نام نکلے گا اس کی قربانی دی جائے گی۔ جب قرعہ ڈالا گیا، نام کس کا نکلا مچل جائیں گے آپ سن کر۔ سب سے حسین، سب سے ذہین، سب سے بیوٹیفل، سب سے اسمارٹ، سب سے ہینڈسم، سب سے زیادہ اچھے عبد المطلب کے چھوٹے بیٹے مصطفیٰ کے باپ آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کا نام قرآن میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ مختصر سنیں، مختصر، میں اپنے وقت میں تقریر کروں گا انشاءاللہ، آپ کا وقت برباد نہیں کروں گا، بس سن لیں تھوڑی سی میرے بھائی۔ میں مصطفیٰ کی سیرت پڑھنے لگ گیا ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ کا نام آیا، عبداللہ کا ہاتھ پکڑا
پکڑا, ایک ہاتھ میں تلوار لی, مکے سے باہر نکلے. کس ارادے سے؟ اللہ کے نام عبداللہ کو قربان کر دیا جائے. دوسرے قبائل کے لوگوں نے دیکھا کیا معاملہ ہے, کہا بیٹا قربان کرنے چلے ہیں. عبد المطلب کہا ایسا نہیں ہونے دیں گے, یہ تو بڑا حسین بیٹا ہے, ہم نے دیکھا ہے عبداللہ مکے کے جن راستوں سے گزرتا ہے خوشبوؤں سے معطر ہو جاتے ہیں, کنویں کے پاس چلا جاتا ہے, پانی اوپر آ جاتا ہے, کڑی دھوپ میں عبداللہ کھڑا ہو جائے, آسمان پہ بادل سایہ کرتا ہے, اتنے ہونہار بیٹے کو ہم قربان نہیں ہونے دیں گے. عبد المطلب بضد تھے, مجھے منت پوری کرنی ہے. تو کسی دانشور نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرتے ہیں, بیٹا بچ جائے گا, منت پوری ہو جائے گی. کیا وہ کیا کام ہے کہ یہاں سے 250 میل کے فاصلے پر ایک شہر یشرب ہے, ایک عورت علم نجوم رکھتی ہے جسے کاہنہ کہتے ہیں, اس کے پاس چلتے ہیں, وہ کوئی ایسا راستہ بتائے گی, منت پوری ہو جائے گی اور آپ کا بیٹا بچ جائے گا. بے شک سبحان اللہ. چل دیے ادھر, آ گیا شہر یثرب جسے آج ہم اور آپ مدینہ کہتے ہیں. کھٹکھٹا دیا دروازہ, نکل کر کے آئی کاہنہ عورت, کہا کون؟ نام عبد المطلب. کہاں سے آیا ہے؟ مکے سے آیا ہوں. مقصد؟ پورا مقصد بتایا, ایسے ایسے آنا ہوا ہے, اور کچھ نہیں پوچھا. اس عورت نے یہ کہا کہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے, ایک نظر اس بیٹے کو ذرا دکھا. کیا بات ہے, بے شک سبحان اللہ. عبداللہ ساتھ میں تھے, عبداللہ کا ہاتھ پکڑا, کاہنہ کے سامنے کر دیا. چوں ہی کامنہ کی نظر, چوں ہی اس عورت کی نظر حضرت عبداللہ کے چہرے پر پڑی, چلی گئی اندر, بڑا روپٹہ اوڑھ کے آئی, آ کر کے بولی سردار مکہ جن قدموں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہ میرا علم نجوم یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی تلوار, کوئی بھالا, کوئی نیزہ ایسا نہیں بنا کہ جس سے عبداللہ کو تم قربان کر دو. کہا کیوں؟ کہا میرا علم نجوم یہ بتاتا ہے آخری نبی جو آنے والا ہے اس کا نور اگر کسی کی پشت میں ہے تو وہ حضرت عبداللہ کی پشت. کیا بات ہے, بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, محبوب کی آمد, محبوب کی آمد, مکی کی آمد. حضرت علامہ مولانا اشفاق صاحب قادری, جواب نعرہ تکبیر. چلے جاؤ, عبداللہ کی پشت میں نور سرکار موجود ہے. کہا پھر کوئی طریقہ بتایا جائے کیسے بات پوری ہو, منت بھی پوری ہو جائے, بیٹا بچے. تو اس عورت نے کہا عبد المطلب بتاؤ تمہارے یہاں مکے کے اندر ایک آدمی کی قیمت کتنی ہے؟ عدالت میں ایک قتل کے بدل میں کیا پیش کیا جاتا ہے؟ کہا میرے یہاں ایک آدمی کی قیمت 10 اونٹ ہے. کہا جاؤ چلے جاؤ, ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کرو, ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کرو, دونوں کے نام کا قرعہ ڈالو, نام عبداللہ کا آئے اونٹ بڑھا دینا, نام اونٹوں کا آئے تو اونٹ قربان کر دینا. سنیں یار میرے بھائی دل کی عطا گہرائی سے, ایسا ہی ہوا. ایک سم 10 اونٹ کھڑے کیے گئے, ایک طرف عبداللہ کھڑے ہیں, دونوں کے نام کا قرعہ نکالا, نام عبداللہ کا آیا, اونٹوں کا نہیں آیا, اونٹ بڑھ کے 20 ہو گئے. نام عبداللہ کا آیا, اونٹ 30 ہو گئے. نام عبداللہ کا آیا, اونٹ 40 ہو گئے. نام عبداللہ کا آیا, اونٹ بڑھتے گئے, پورا نکلتا گیا نبی کے باپ کا. ایسا ہی ہوا, جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی, اب نام عبداللہ کا نہیں, اب نام اونٹوں کا آتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, گوپی والا میں زندگی گزارنے والے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اگر کسی 2 چیز کے مابین آپ قرعہ ڈالیں گے, 1 مرتبہ ہو جائے گا, 2 مرتبہ ہو جائے گا, 3 مرتبہ ہو جائے گا, مگر 10 مرتبہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ مصطفیٰ کے ظہور کے لمحے اب قریب سے قریب تر آ رہے ہیں. اس لیے اللہ نظام مکہ کو بدلنا چاہتا ہے, قانون مکہ کو بدلنا چاہتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, اب آج کے بعد ایک آدمی کی قیمت 10 اونٹ نہیں ہے, بلکہ آج کے بعد ایک آدمی کی قیمت 100 اونٹ ہوگی. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. 100 اونٹ ہوئی. ظالموں نے تلواریں توڑ دی, باغیوں نے نیزے پھینک دیے. اعلان ہو گیا کوئی کسی غریب کو نہیں مارے, کوئی کسی کو نہ ستائے, کیونکہ جو کام اب تک 10 اونٹوں سے عدالت میں ہوتا تھا اب 10 سے نہیں ہوگا, اب 100 اونٹ دینے پڑیں گے. اللہ اللہ, یہ بات پورے مکے میں پھیل گئی کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں
وہ عبداللہ کے ذریعے دنیا میں آنے والے ہیں. نور سرکار جو اس وقت ہے عبداللہ کی پشت میں ہے. یہودی دشمن بن گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ کے یہودیوں نے دیکھا کہ کوئی موقع ایسا تلاش کرو, عبداللہ کو مٹا دو, نہ عبداللہ دنیا میں رہے گا, نہ نبی آئے گا جو ہمارے دین اجداد کے خلاف جائے گا. منصوبے بننے لگے, مشورے ہونے لگے, تیاریاں چلنے لگی. کس چیز کی؟ نبی کے باپ کو مٹانے کی. سنو یار میرے بھائی, کون مٹا سکتا ہے مصطفیٰ کے باپ کو؟ کسی نے تبھی تو کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے, اور نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا. اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ کوئی 100 لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا. کیا بات ہے, بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ.